ٹرمپ کا پوری قوت سے ایران پر حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا آبنائے ہرمز سے ایک بوند تک تیل نہ گزرنے دینے کا اعلان۔ ایران سے جنگ میں اسرائیلی معیشت کو ایک ہفتے میں $3 ارب کا نقصان۔ عباس اراغچی کا امریکہ کی جانب سے بغیر کسی وارننگ کے ایرانی بحری جہاز کو تباہ کرنے کا الزام۔ ایران کا بھی خلیج فارس میں امریکی ٹینکر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ آپ دیکھ رہے ہیں انفلٹرڈ ود حسنین اولک۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر مسلط کی گئی جنگ کے چھٹے روز بھی ایران کے مختلف شہروں میں بمباری جاری ہے، جس سے اب تک سینکڑوں افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ ایران کی جانب سے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیل اور خلیجی ممالک میں موجود امریکی اڈوں پر ڈرون اور میزائل حملے کیے جا رہے ہیں۔ تاہم اب تک کی پیش رفت کے مطابق یہ جنگ طول پکڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ امریکی صدر نے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایران کے معاملے میں بہت مضبوط پوزیشن میں ہیں۔ ایران کے میزائلوں اور لانچروں کا صفایا کیا جا رہا ہے۔ ہم جنگی محاذ پر بہت اچھا کر رہے ہیں۔ صورتحال توقع سے بھی بہتر ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ اگر ہم ایران پر حملہ نہ کرتے تو ایران ہم پر حملہ کر دیتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران اپنے پڑوسیوں اور اتحادیوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ جب پاگل لوگوں کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوتے ہیں تو بری چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم نے ایران میں 47 سال سے جاری قتل عام کو روکا۔ ٹرمپ نے سابق صدر اوباما کی ایران سے جوہری ڈیل پر بھی تنقید کی۔ ادھر وائٹ ہاؤس نے کہا امریکی صدر کا خیال ہے کہ ایران جنگ پر انہیں امریکیوں کی حمایت حاصل ہے۔ ٹرمپ نے ایران پر پوری قوت کے ساتھ حملے جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ بھی کیا ہے۔ امریکی سینٹ نے ایران پر حملے روکنے کی قرارداد مسترد کر دی ہے۔ 100 رکنی سینٹ میں قرارداد 47 کے مقابلے 52 ووٹوں سے مسترد کی گئی۔ سینیٹرز کی اکثریت نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی حمایت کی ہے۔ دوسری جانب ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز دونوں پارٹیوں کے سینیٹرز کی جانب سے پیش قرارداد میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ ایران پر فضائی حملے روکے جائیں اور ان حملوں کے لیے کانگریس سے منظوری لی جائے۔ امریکی سینٹ میں صدر ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کی اکثریت ہے، جس کی بنا پر قرارداد مسترد کروا دی گئی۔ اعداد و شمار کے مطابق ریپبلکنز کے 53 اور حزب اختلاف ڈیموکریٹس کی 45 نشستیں ہیں، جبکہ 2 آزاد امیدوار ڈیموکریٹس کے حق میں ہیں۔ آبنائے ہرمز کی بندش کے معاملہ پر امریکی وزیر توانائی کرس رائٹ نے کہا ہے کہ امریکی بحریہ جلد ہی آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کو تحفظ فراہم کرے گی۔ دوسری جانب جہازوں کو تحفظ دینے کے حوالے سے ٹرمپ کے بیان کو ایرانی پاسداران نے چیلنج کیا ہے۔ ایرانی پاسداران نے کہا ہے کہ ٹرمپ ابھی تک ہرمز کھلوانے کے لیے جہاز نہیں بھیج سکے۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز سے ایک بوند تیل بھی نہیں جانے دیں گے۔ کہا گیا ہے کہ ابھی سمندر میں میزائل اور ڈرون کے علاوہ کچھ بڑا ظاہر ہی نہیں کیا۔ ادھر کویتی بندرگاہ کے قریب دھماکے سے کارگو ٹینکر سے تیل سمندر میں رسنے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ اس دھماکے میں عملہ محفوظ رہا ہے۔ سعودی اسرائیل تعلقات کے حوالے سے سابق سربراہ سعودی انٹیلیجنس شہزادہ ترکی الفیصل نے ایک بیان میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ایران جنگ دراصل نیتن یاہو کی جنگ ہے۔ نیتن یاہو نے ٹرمپ کو قائل کر لیا تھا کہ وہ ان کی رائے آزادی کی حمایت کرے۔ شہزادہ ترکی الفیصل نے مزید کہا کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات معمول پر آنے کی بات بھول جائیں۔ ایران کے خلاف محاذ جنگ کھولنے پر امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں جان سوارز نے کہا کہ ایران سے جنگ کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ ایران کی جانب سے پیشگی حملے کا کوئی خطرہ تھا ہی نہیں۔ MI6 کے سابق سربراہ نے کہا کہ اب ایران میں اگر بہت بہتر صورتحال بھی ہوئی تو وہ وینزویلا جیسی ہوگی، مگر اس سے کہیں زیادہ خطرناک صورتحال پیدا ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ ادھر ڈیموکریٹ سینیٹر کرس مرفی نے بھی حکومت کے فیصلوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ کچھ کہہ رہے ہیں اور ان کے وزیر خارجہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ بالآخر امریکہ نے ایران جنگ شروع کیوں کی۔ ایران پر
امریکہ و اسرائیل کے حملے اور جنگ کے اثرات اسرائیلی معیشت پر بھی پڑنے لگے ہیں۔ اسرائیلی وزارت خزانہ کے مطابق ایران کے خلاف جنگ میں اسرائیل کی معیشت کو پہنچنے والا نقصان ایک ہفتے میں 9 ارب سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ اسرائیلی وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ کم پابندیوں والی صورتحال میں بھی اسرائیلی معیشت کو 4.3 ارب نقصان فی ہفتہ ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب جنگ کے باعث اسرائیل میں اسکول بند، اجتماعات پر پابندی، جبکہ افرادی قوت کی سرگرمیاں ممنوع اور زیادہ تر ملازمین گھر سے کام کر رہے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے سری لنکا کے قریب ایرانی بحری جہاز کے تباہ ہونے سے متعلق بیان میں کہا کہ امریکہ کو اس بات پر پچھتانا پڑے گا۔ عباس اراغچی نے ایرانی جہاز کو انڈین بحریہ کا مہمان قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے بغیر کسی وارننگ کے اسے تباہ کر دیا۔ یاد رہے کہ اس ایرانی جنگی جہاز نے گزشتہ دنوں انڈیا کی میزبانی میں ہونے والی انٹرنیشنل فلیٹ ریویو 2026 نامی فوجی مشق میں حصہ لیا تھا۔ سری لنکن حکام نے گزشتہ روز اپنی سمندری حدود کے قریب ڈوبنے والے ایرانی جہاز IRIS دینا سے 32 افراد کو ریسکیو کرنے اور 80 لاشیں نکالے جانے کی تصدیق کی تھی۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق اس کی بحریہ کے جنگی دستوں نے آج صبح خلیج فارس کے شمالی حصے میں ایک امریکی ٹینکر کو نشانہ بنایا ہے۔ بیان کے مطابق جہاز کو خلیج فارس کے شمال میں ایک میزائل سے نشانہ بنایا گیا اور اس امریکی ٹینکر کو اب بھی آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ بات پاسداران انقلاب کی جانب سے سرکاری ٹیلی ویژن کو بتائی گئی ہے۔ پاسداران انقلاب نے یہ بھی کہا کہ انہیں آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول حاصل ہے، جو خلیج فارس کو بحر ہند سے ملاتی ہے۔ برطانیہ کی UK میری ٹائم ٹریڈ آرگنائزیشن نے اس سے قبل کہا تھا آج صبح کویت کے ساحل کے قریب خلیج فارس کے شمالی حصے میں ایک ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا۔ UK میری ٹائم ٹریڈ آرگنائزیشن کے مطابق لنگر انداز ایک ٹینکر کے کپتان نے بتایا کہ انہوں نے جہاز کے بائیں جانب ایک زوردار دھماکہ سنا، جس کے بعد ایک چھوٹی کشتی وہاں سے دور جاتی ہوئی نظر آئی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پانی میں کارگو ٹینک سے تیل بہہ رہا ہے، جس سے ماحول پر منفی اثرات پڑ سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جہاز میں پانی داخل ہو گیا ہے، تاہم آگ لگنے کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی اور عملہ محفوظ اور خیریت سے ہے۔ اسی کے ساتھ حسنین اولخ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔